میں کچھ اقتدار اعلیٰ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھی تھی اور میں حیران ہو گئی کتب صاحب کہ اب یہ فیشن ہے. آپ یہ سرگودا کی بات کریں کہ اب بڑے بڑے ایلیٹ لوگ, میرے لیے نا بڑی تعجب کی بات تھی, اپنے ساتھ بچے رکھتے ہیں. کین یو انڈرسٹینڈ؟ میں نے کہا بچے کیوں رکھتے ہیں؟ میں نام نہیں لینا چاہوں گی, آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں کوئی وائرل ہونے کے لیے باتیں بتاؤں, لیکن مجھے دکھ ہوا سن کے کہ ان کی بیویاں بھی ہیں لیکن انہوں نے اپنے ساتھ بچے بھی رکھے ہوئے ہیں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب صاحب, میں نے بنانا ہے, آپ نے بنانا ہے, میڈیا نے بنانا ہے, اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے بھی بنانا ہے, یونیورسٹیوں نے بنانا ہے. آپ دیکھیں ہر کوئی فرشتہ تو ہے نہیں, بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی بہت آپ کو نیک دکھائی دے رہا ہے تو اس کے اندر کیا چل رہا ہے. آپ اگر اس سے کوئی غلطی ہوگی تو قانون تو عمل میں آنا چاہیے. میں ایک بات کرتے ہوئے سوچ رہی تھی, آپ نے ایک لائن بولی کہ اب آپ کام پہ باہر جاتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں اگر آپ کی چھوٹی بیٹی یا بیٹا, آپ اس کو کہاں چھوڑ کے جائیں گے. جیسے میں آج آپ کے لے کے آئی ہوں, الحمدللہ اگر آپ کے پاس ہو بھی, معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ آپ ڈرتے ہیں. خراب نہیں, غلیظ ہو چکا ہے. آپ غلیظ کا لفظ استعمال, ایپسٹین فائل تھا, وہ کہاں گیا بندہ؟ میں بیٹھی یہ سوچی تو سرگودا کا کیس ہے نا. پرابلم یہ ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں, اور آج میں آپ کو ایک انکشاف بھی کرنا چاہ رہی ہوں. پچھلے دنوں میں کچھ اقتدار اعلیٰ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھی تھی اور میں حیران ہو گئی کتب صاحب کہ اب یہ فیشن ہے. آپ یہ سرگودا کی بات کریں کہ اب بڑے بڑے ایلیٹ لوگ, میرے لیے نا بڑی تعجب کی بات تھی, اپنے ساتھ بچے رکھتے ہیں. کین یو انڈرسٹینڈ؟ میں نے کہا بچے کیوں رکھتے ہیں؟ میں نام نہیں لینا چاہوں گی, آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں کوئی وائرل ہونے کے لیے باتیں بتاؤں, لیکن مجھے دکھ ہوا سن کے کہ ان کی بیویاں بھی ہیں لیکن انہوں نے اپنے ساتھ بچے بھی رکھے ہوئے ہیں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. ہمارے نارتھ میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر باقاعدہ بچوں کو لایا جاتا ہے, ایلیٹ لوگ ہیں, انتخاب ہوتا ہے بچوں کا. اب وہ یہ دکاندار تو نہیں ہے, وہ ریڑی باندھ تو نہیں ہے. اچھا, وہ کون ہے؟ میرے پہ پتہ کیا پابندی ہے کہ میں اس بات کو زیادہ کھول ہی نہیں سکتا. اچھا, اب دوسری بات, طبقے ناراض ہو جائیں گے. اب ناراض لوگوں کی ناراضگی کے لیے یا ان کا جبر نہ لینے کے خوف سے میں یہ بات کو نہ کہوں گا مٹی پاؤ. تو یہ مٹی پاؤ والا معاشرہ ہے نا, یہ نہیں مٹی پاؤ والا معاشرہ. لیکن کتب صاحب, میں جس طرف آ رہی تھی, آپ کا ہمسایہ ملک دیکھ لیں, آپ یہ پکڑا گیا نا بندہ دکاندار, لفظ ہے, ایک لفظ ہے اس کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے جو کہ میں نہیں کر سکتا. تو یہ ہے نا حقیقت ہے, لیکن یہ چیزیں ہیں. اب آپ نے عصمت چغتائی پہ بھی بین ہو گیا تھا, منٹو سعادت حسن منٹو بھی, کیونکہ معاشرے کی عکاسی کی, آپ بولیں تو آپ بین ہو جائیں گے. تو پھر اگر بولیں گے نہیں تو پھر بچوں کے ساتھ جاتی ہیں, آپ دیکھیں گے ہوتا کیا ہے. میں پہلے بھی آپ کے شوز میں بولیں گے نہیں, آئیڈینٹیفائی کیسے نہیں ہوگا, آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگا تو اس کا سولوشن کیسے نکلے گا. اب بندے کا پتہ لگ گیا نا, سارے ایویڈنسز آ گئے. مجھے صرف اتنی سی میری گزارش ہے آپ سے, اقتدار اعلیٰ سے بھی, کہ بھی بندہ بھی پکڑا گیا, سارا اپنے بچی کی لاش بھی مل گئی, جو سزا ملنی چاہیے سرعام وہ کیوں نہیں دیتے, اس پہ کیوں ڈرتے ہیں. میں پچھلے دنوں کچھ محفل میں بیٹھی تھی تو مرد حضرات بھی تھے, یہی کیس سٹوری ڈسکس ہو رہی تھی, اور میں نے کہا, مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا حل ہونا چاہیے, تو میں نے کہا لٹکائیں نا سرعام, پھانسی دیں, اسی طرح کا تکلیف اس کو دیں. تو وہی مرد حضرات نے کہا نہیں نہیں نہیں, یہ کیوں ہو سکتا ہے, بھائی. اچھا, یہ وہ معاشرہ ہے جس میں کہ ایک لڑکا جو ہے وہ ایک جعلی قسم کا نا وہ چلاتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے جہاں پہ ٹیلی فون کر کے آپ لوگوں کو سکیم کرتے ہیں, وہ ادارہ چلاتا ہے. اپنے دوست کو ڈکی میں ڈال کے مار کے کی پائپ سے لے جا کے باہر آگ لگا کر آ جاتا ہے, اور اس کے بعد کیونکہ اس کے پاس اربوں خربوں روپیہ ہے, کیونکہ وہ ایک کام کرتا ہے. کراچی کا واقعہ نا, تو اس کا کیا بنا بھائی. یہاں پہ تو عمر قید بھی نہیں ہے کہ 3 سال کی بچی ہو یا 22 سال کا لڑکا ہو, وہ بھی تو کسی گھر کا لڑکا تھا نا. بکواس صرف یہ نہیں اس معاشرے میں ہو رہی کہ خواتین سیف نہیں ہیں, اس معاشرے میں مرد بھی سیف نہیں ہے, مرد بھی سیف نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ ذہن سازی ایک طبقے کو تو ہم نشانہ بناتے ہیں, دوسرا طبقہ کیا کر رہا ہے, واپس آئیے آپ سے عرض کرتا ہوں.